14 سال کی ایگرے آنکھوں والی خوبصورت لڑکی اپنے سنہرے بالوں کی اونچی پونی کی ہوئی خوشی سے بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بابا کے گلے لگے۔ بابا بابا، یہ دیکھیے آپ کی میرو فرسٹ آئی ہے، وہ خوشی سے یعقوب صاحب کو بولی تو وہ مسکرا اٹھے۔ بابا اس کو دیکھیے نا۔ یعقوب صاحب جو اپنی فائل دیکھ رہے تھے، اپنی لاڈلی بیٹی کے کہنے پہ اس کی ٹافی کی طرف متوجہ ہوئے جو شاید وہ کسی کمپٹیشن میں جیت کے لائی تھی۔ جی بابا کی جان، ادھر ہی دیکھ رہا ہوں، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ بابا آپ کو پتہ ہے میں کلاس میں فرسٹ آئی ہوں اور ٹیچر نے سب کے سامنے میری تعریف کی کہ میرال یعقوب سب سے اچھی بچی ہے۔ میرال چہک کر گویا ہوئی تو یعقوب صاحب نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ میری بیٹیاں ہیں اتنی اچھی کہ سب ان کی تعریف کرے، انہوں نے مان سے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ نمبر دے کے ان کے ماتھے پہ بال پڑ اور انہوں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک غسیلی آواز سنائی دی۔ دیکھو جج صاحب، ہم نے پہلے بھی آپ سے شرافت سے بات کی تھی کہ آپ اس کیس سے بے دخل ہو جائیے، لیکن آپ نہیں مانے اور اب آپ ہمیں مجبور کریں کہ ہم کوئی سخت قدم آپ کے خلاف اٹھائیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی اور فیملی پیاری ہے تو اس کیس کو چھوڑ دیں یا پھر فیصلہ ہمارے حق میں سنائیے۔ دھمکی امیز لہجے میں یعقوب صاحب سے کہا گیا۔ ان کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ تم لوگ سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ تم لوگ دھمکی دو اور میں مان جاؤں گا؟ تم لوگوں کی بات اتنا بزدل نہیں ہوں کہ کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے سے ہٹ جاؤں۔ یعقوب صاحب نے بھی غصے سے کہا۔ اور خبردار آئندہ تم لوگوں نے مجھے یہاں کال کی تو ورنہ تم لوگوں پہ الگ سے کیس بنا دوں گا۔ ابھی تو ایک جیل میں جا رہا ہے نا، پھر تم سب جیل میں ہوگے اور عمر قید کی سزا پاؤ گے۔ یعقوب صاحب نے غصے سے کہہ کے کال کر دی۔ میرا حیرت سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے آج تک ان کے سامنے کسی پہ غصہ نہیں کیا تھا۔ بابا کس کا فون تھا؟ میرال نے اپنے بابا سے پوچھا جو اب اس کو ہی مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ کوئی نہیں بچے، رانگ نمبر تھا، آپ جاؤ اور چینج کر کے آؤ۔ انہوں نے میرال کو اس کے کمرے میں بھیجا اور خود ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وقاص اس کو پکڑ لے، اس سے تو میں نپٹوں گا، زین نے وقاص کو کہا۔ میرال کو بازو میں بڑھ کے گاڑی تک لایا۔ پہلے اپنی بیوی کو سنبھالے، وقاص نے دانت نکال کے کہا، کیونکہ زین کی بائیں آنکھ کے نیچے نیل کا نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ میں اس کا تھپڑ کھا کے سن ہو گیا تھا، یہ تو پھر ایک موقع تھا تو سوچ کیا حال ہوا ہوگا میرا۔ زین نے اپنی گال پہ ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ وقاص کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، وقاص نے طنزیہ کہا تو زین نے مسکرا دیا۔ دراصل یہ یہاں پہ مشن کے تحت ہی آئے تھے۔ ان کو خبر ملی تھی کہ گینگ کے باس کا چمچہ پاکستان آنے والے ہفتے تک اور یہاں پہ ایک اللیگل ہیرو کی خریداری ہونی تھی، اور یہ بات وقاص کے ساتھی جو اسی گینگ میں شامل تھا اس نے بتائی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ وہ میرال کا بھی پیچھا کرے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کو کڈنیپ کر لیں گے۔ زین نے اس کا لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے مل نہیں سکی۔ میرال نے جو لاکٹ پہنا تھا اس میں زین نے ایک ٹریکنگ ڈیوائس سے سیٹ کی تھی جس سے ان کو اس کی لوکیشن معلوم ہو گئی تھی۔ شام کو جب وہ موسم صحیح ہوا تو انہوں نے لوکیشن ٹریک کی اور میرال تک پہنچے، لیکن وقاص کو میرال کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ وقاص نے اس آدمی کو باندھ کر اپنی گاڑی کی ڈگی میں لٹا دیا اور خود آگے بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ زین پیچھے بیٹھا تھا اور میرال کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ زین کو میرال کا رنگ آج زردی مائل لگا، شاید کمزوری کی وجہ سے۔ شاعری کو انہوں نے بتا دیا تھا لیکن لڑکیوں کو بتانے سے منع کر دیا تھا، اگر لڑکیوں کو پتہ چلتا تو وہ ایک نیا ڈرامہ کھڑا کر دیتی، اس لیے ان کو اس بارے میں بے خبر رکھا گیا۔ وہ لوگ جب ہوٹل پہنچے تو زین نے میرال کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اندر کی جانب بڑھا، اسے اپنے کمرے میں جا کے بیڈ پر لٹایا اور میرال کو اپنے کمرے میں بلایا تھا کہ اس کا چیک اپ کر سکے۔ میرال کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور آہستہ آہستہ کام بھی رہا تھا۔ میرال کا سن کے باغی آئی، اس کے ساتھ نماز اور عمل بھی رات تھی تو بچوں کو سلا دیا گیا تھا۔ یہ 2 دن انہوں نے کیسے گزارے کہ وہی جانتی تھی۔ شاعری نے ان کو باتوں میں لگانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ مانتی نہیں تھی، تو شاعری نے تھک کے ہار مان لی کہ بھئی مجھ سے نہیں ہوتا۔ دانی نے ان کو یہ کہا تھا کہ میرال کام سے گئی ہے اور جو اسے لے کے گئے ہیں وہ ان کے پلان کا حصہ ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملا کے بتایا، لیکن وہ کہاں سنتی تھی کسی کی۔ میرا نے تو بس بے ہوش ہونے کی کسر پوری کرنی تھی ورنہ اس نے اپنی حالت بہت خراب کر لی تھی۔
وقاص ہوتا تو اس کو اس طرح ذرا بھی ریئیکٹ نہ کرنے دیتا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ میرال کہاں ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میرال ذرا انفارمیشن نکالے، لیکن میرال تو خود پھنس گئی تھی۔ میرال تو خود پھنس گئی تھی ایک اندھے کنویں میں۔ بھائی اس کو کیا ہوا، کہاں تھی یہ، اور ایسے کیوں سو رہی ہے، کیا ہوا ہے بتائیے نا۔ چپ کی ہے نمال نے آتے ہی سوالوں کی بوچھار شروع کر دی۔ یار یہ کتنا بولتی ہے، دانیال نے شاعری کے کان میں گھس کے کہا تو شاعری کا ڈمپل شرارت کرنے کو مچلا، جس سے وہ بربک چھپا گیا۔ اسی لیے تو مجھے پسند ہے، شاعری نے کہا تو دانی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ تجھے یہ زیادہ بولنے کی وجہ سے پسند ہے؟ نہ، مجھے یہ مجھ سے بھی زیادہ بولنے کی وجہ سے پسند ہے، شاعری نے اپنے ڈمپل کو نمایاں کرتے کہا۔ پیٹے منہ پھر دانی نے گڑ کے کہا، تیری بھی، شاعری نے بھی پیار سے کہا۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا باز، سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی، آپ ٹینشن نہ لو اور میرا آپ اس کو چیک کرے۔ زین نے نمال کو دلاسا دے کر میرا کو مخاطب کیا تو وہ روتے روتے میرال کے پاس بیٹھی اور اپنا میڈیکل باکس جو ساتھ لائی تھی اسے چیک کرنے لگی۔ اس کا باڈی ٹمپریچر بہت لو ہے اور پلس بھی بہت لو اور پلس بھی بہت لو چلی، جیسے سردی اس کے خون میں بس گئی ہو۔ آپ ہمیں بتا کیوں نہیں رہی، کہاں تھی؟ مرحا نے روتے ہوئے بتایا۔ شکوا کی نظر وقاص کو دیکھو جو سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ مرحا کے سہا دیکھنے میں وقاص آگے آئے، مرحا کو بازو کے حلقے میں لیا اور ساتھ ہی بیڈ پہ بٹھایا۔ آپ اس کو چیک کرنے کے بجائے کیوں خود کی بھی طبیعت خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہیں؟ جب ہم کہیں کہ ہم جانتے تھے اس کے بارے میں تو آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں کہ یہ کہاں پہ تھی؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، وقاص نے رسانے سے اس کو سمجھانا چاہا۔ ہٹی پیچھے، آپ بہت برے ہیں ہمیشہ والا، وقاص کو کہا گیا جملہ جس پر اس نے آنکھیں گھمائی تو باقیوں نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ مجھ سے باتیں چھپاتے ہیں، اس طرح کون چھپاتا ہے اپنی بیوی سے باتیں؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ مرحا نے روتے ہوئے وقاص کو پیچھے کیا تو اس نے صدمے سے دیکھا کہ اکیلے میں کہتی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن اب ان سب کے سامنے، جبکہ شاعری کو ایک نیا مشغلہ مل گیا تھا وقاص کو تنگ کرنے کا۔ یار آپ ہر بات پہ کیوں کہتی کہ شادی نہیں کرنی؟ وقاص بات وقاص ابھی بات کہہ ہی رہا تھا جب شاعری بول پڑا۔ ہاں نا، آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں تمہیں گنجا کر دوں گی، ڈنڈے ماروں گی، الٹا لٹکا دوں گی، سوتے ہوئے ٹھنڈا پانی پھینک دوں گی، چوہے چھوڑوں گی، گھر سے نکال دوں گی۔ شاعری نے مرحا کی مشکل آسان کر کے اسے مشروم سے نوازنا شروع کر دیا۔ جب وقاص اس کے پاس آیا اس کی گردن میں اپنا بازو لپیٹ کے اس کے پیر میں منہ برسانے لگا۔ نوال سن لو، آگے فیوچر میں کام آئیں گے تمہارے ہی ہونے والے شوہر کے مشورے، دانی نے نوال سے کہا جو شاعری کی درگت بنتے مزے سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زین اب کمرے کا ہیٹر آن کر کے میرال کے برابر بیٹھا اس کا ٹمپریچر چیک کر رہا تھا اور اس کو اچھے سے کمفرٹر اڑایا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ الٹے مشورے بھی تو ہی دیتا ہے میری بیوی کو۔ وقاص نے اب جا کے چھوڑا شاعری کو تو وہ فوراً نوال کے پاس گیا، اس کو گوریوں سے نوازا۔ بڑی خوش ہو رہی ہے بیگم، ذرا ہاتھ لگو پھر بتاتا ہوں، جس کی بات کو نوال نے ہوا میں اڑایا۔ جب میرال اچانک سے چیخی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زین نے فوراً اس کے پاس ہو کے اپنے ساتھ لگا کے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ یہ تو بہت زیادہ ڈر گئے ہیں۔ مرحا نے خوف سے سب کو دیکھا جو میرال کو ہی پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ امن آپ پلیز اس کو چینج کروا دے، زین نے سنجیدگی سے امن کو کہا جو سہمی نظروں سے اپنی دوست کو تکلیف میں دیکھ رہی تھی۔ زین کے کہنے پہ اس نے سر ہلایا تو وقاص مرحا کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب اس نے منع کر دیا، میں اس کے پاس ہی رکوں گی۔ مرحا آپ چلیے یار، زین اس کے پاس ہی ہے، وقاص نے سنجیدگی سے کہا تو مرحا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی اور روم میں گئی۔ امل بھی میرال کو چینج کروا کے اس کے سر پہ بوسہ دے کے نکلی اور باہر جا کے زین کو بتایا تو وہ اندر چلا گیا۔ دانی اور شاعری بھی روم میں چلے گئے تو وہ بھی نوال کے ساتھ روم میں آ گئی۔ نوال نے میرال کو جب چہرے دیکھا ایک بار تو وہ بھی ڈر گئی اس کی حالت پہ۔ کئی سال پہلے بھی نوال نے میرال کی یہ حالت دیکھی تھی، تب بہت مشکل سے اس کو بابا نے سنبھالا تھا۔ اب کون سنبھالے کاپی کو، اللہ ان کی مدد کر۔ اسی طرح روتے روتے سو گئی۔ زین اندر آ کے میرال کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ ابھی بھی میرال کے چہرے پہ خوف کے آثار تھے تو زین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے حصار میں لے کے جیسے اس کو یقین دلائے کہ وہ اس کا محافظ ہے، اس کو کچھ ہونے نہیں دے گا۔ اس کے حصار میں میرال نے جیسے سکون حاصل کیا
اور پرسکون آثار چہرے پہ نمایاں ہوئے، جبکہ ذہن اب خود گہری سوچ میں چلا گیا۔ ایسا کیا ہوا؟ وہاں میرال کے ساتھ جو وہ ڈر گیا؟ یہ ایک پہیلی تھی جس کو سلجھنے میں وقت لگنا تھا۔ رات کے آخری پہر جب میرال کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ زین شرٹ لیس اس کے ساتھ سویا تھا اور وہ اس کے ہزار میں موجود تھی۔ میرال اپنی کنڈیشن سے سادہ ہائپ ہوئی اور اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن وہ بھی صدا کا ڈیٹ نہ خود اٹھا نہ ہی اسے اٹھنے دیا، تو میرال بے بسی سے اسے تکتی رہ گئی۔ تھکی تھی اور بھوک سے نڈھال بھی، تو زیادہ زور نہ لگایا گیا، پھر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ میرال کی کسمسانے سے زین کی آنکھ کھلی تو ایک دلکش اور خوبصورت مسکراہٹ نے صبح بخیر کہا۔ سردی میں اب بھی اضافہ تھا اور رات کی بنسبت برفباری بھی زیادہ تھی۔ سورج کی نرم گرم کرنیں کھڑکی کے پردوں سے ارکھیلیاں کری تھی اور اندر آنے کو بےتاب تھی۔ زین نے ذرا سا جھکا میرال کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو 2 دن میں ہی مرجھا گیا تھا۔ جھکو کے عقیدت سے اس کے دل پہ اپنے لب رکھے۔ اس کو اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا کہ کیوں اتنی دیر میں اس تک پہنچا تھا۔ اگر وہ پہلے پہنچ جاتا تو شاید اس طرح میرال نہ ڈرتی۔ زین کے اس طرح جھکنے پہ میرال نے کسمسا کے کروٹ بدلنا چاہی، لیکن زین کا بازو اس کی کمر پہ تھا تو وہ ہل نہ سکے۔ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ زین خود پہ جھکے پایا کہ وہ بھی بغیر کسی شرٹ کے۔ میرال نے تیوری چڑھائی اور لیٹے لیٹے ہی اس کو دھکا دیا۔ زین جو سوچ رہا تھا کہ وہ اس کو دیکھ خوش ہوگی یا مسکرائے گی، لیکن یہاں تو الٹا اس کو دیکھ اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ وہ اپنے دماغ کے روم میں واپس آ چکی تھی۔ اس کو دھکے سے بھی نوازا گیا۔ میرال نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس سے کمزوری کے باعث اٹھا نہ گیا، تو زین نے اس کو پکڑ کے پھر لٹا دیا۔ لیٹی رہو، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، میں کچھ کھانا منگوا لوں تاکہ تم میں ذرا جان آئے۔ ویسے جس طرح موقع پڑا تھا اور اب بھی دھکا لگتا رہے کہ جان بچانے کی بھی ضرورت ہے، اب کھانا کھا کے تو تم میری ہڈیاں توڑ دو۔ زین نے افسوس سے اپنی نازک بیوی جو صرف دکھنے میں ہی تھی ورنہ جیسے وہ مارتی تھی کوئی زین سے پوچھے کو دیکھا جس کو اپنے مجازی خدا کو مارنے پہ ذرا افسوس نہیں تھا۔ اگر تھوڑی دیر میں ہی شرٹ نہ پہنے گی تو کوئی بعید نہیں۔ میرال نے کترا کے اپنی نظریں دوسری جانب کی اور کبرٹ لے کے لیٹ کے اب زین کی طرف اس کی پوچھ تھی جس پہ سنہری بال بکھرے تھے۔ زین کو اس کا دکا دن اب سمجھ آیا۔ وہ ناشتے کا آرڈر دے کے پھر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو اپنا شرمانا چھپا رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوا اور اپنا بازو اس کی کمر پہ لپیٹ کے اپنے ساتھ لگایا۔ بالوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کے کان میں نرمی سے سرگوشی کی۔ ڈونٹ ٹیل می یو آر بلشنگ فرام می۔ اس کی بات پہ اور حرکت پہ میرال واقعی بری طرح شرمائی۔ زین نے اس کے بالوں کی نرمی محسوس کر کے ان کو اپنے چہرے پہ پھیلایا۔ زین پیچھے اور اپنی شرٹ پہنے اس کی گرفت ہلکی کرنا چاہیے جس کو وہ اور مضبوط کر گیا۔ وہ کیا ہے نا میری غزالی آنکھوں والی شیرنی، تمہارے شوہر کو شرٹ پہن کے نیند نہیں آتی؟ زین نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو میرال کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اس کے اتنے قریب آنے پہ گھبرا ہی تو گئی تھی۔ ابھی اٹھ گئے ہیں نا تو پہنے، ابھی کون سا سو رہے ہیں آپ؟ اپنی آواز میں حتی المکان گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تو زین مسکرا اٹھا۔ دوبارہ سو جاتا تو میں اپنے گوش میں مر کے کیا کہتی ہوں؟ زین نے کہہ کے لب اس کے کندھے پہ رکھے تو میرال نے اس کے بازو پہ چٹکی بڑھی جس کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ تبھی روم کا ڈور ناک ہوا۔ زین نے شرٹ پہن کے دروازہ کھولا تو میرال نے سکھ کا سانس دیا اور خود کو سہارا دے کے واش روم فریش ہونے گئی۔ زین نے ناشتہ لے کے بیڈ پہ ہی رکھ دیا اور میرال کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آئی تو زین بھی فریش ہونے گیا۔ پھر دونوں نے مل کے ناشتہ کیا اور زین نے میرال کو دوائی کھلا کے اس کو پھر سے آرام کرنے کو کہا اور خود ایک کام کا کہہ کے باہر چلا گیا روم سے۔ میرال خود بھی ذہنی تھکن کا شکار تھی تو آرام سے لیٹ گئی۔ یعقوب صاحب پریشان سے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب آسیہ بیگم ان کے پاس آئی، ان کو پریشانی میں بیٹھے دیکھا تو ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ میں آج کل دیکھ رہی ہوں آپ پریشان رہنے لگے، ہر بات کیا ہے؟ آسیہ بیگم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تو وہ ان کی اپنے لیے پریشانی دیکھ کے مسکرا دیے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کرے، یعقوب صاحب نے تسلی دینی چاہیے، لیکن وہ واقعی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کی مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی ان کی فیملی کے متعلق اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی فیملی کو کوئی نقصان پہنچائے۔
اتنے بزدل تو وہ نہیں تھے کہ انصاف کرنے کے بجائے وہ کسی پہ ظلم کر گزرتے۔ اب آپ مجھ سے بات چھپا رہے ہیں، آسیہ بیگم نے ناراض لہجے میں کہا تو وہ ہنس دیے۔ بات چھپانے کے لیے آپ کو ٹینشن سے دور رکھنے کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ پریشان رہیں۔ پہلے آپ مجھے میری بیٹی کی شکایت لگاتی ہیں کہ وہ آپ کو تنگ کرتی ہے۔ آہار پہ انہوں نے شرارت سے کہا اور بہت خوبصورتی سے بات بدل دی۔ اپنی اس دوسری بیٹی کی تو بات ہی نہ کرے نا، پتہ نہیں کس پہ چلی گئی ہے آفت۔ 10 بچوں جتنا تنگ کرتی ہے وہ، آسیہ بیگم نے منہ بنا کے کہا۔ حالانکہ میری نوال جان روز مجھے کہتی ہے کہ آپ اسے روز صبح تنگ کرتی ہیں اور زبردستی اسکول بھیجتی ہیں۔ مجھے تو روز آپ کی نئی شکایت ملتی ہے۔ یعقوب صاحب تنگ کرنے لگے۔ اسکول نہ بھیجوں تو کیا کروں؟ گھر رہ کے بھی اتنا تنگ کرتی ہے۔ وہ عمر دیکھی اس کی، اور باتیں اللہ معاف کرے دادی بن کے باتیں سناتی ہے مجھے۔ اب وہ نوال کو کوستی کچن میں چلی گئی جس کے اسکول سے آنے کا ٹائم تھا، اور اگر اس کو کھانا نہ ملتا تو پھر اپنی ماں کی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتی۔ مگر یعقوب صاحب اب مشکل میں تھے کہ کیا کرے۔ وہ سوچتے تھے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کی فیملی کا کیا ہوگا۔ ابھی تو ان کا بیٹا بھی صرف 2 سال کا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا اور اب وہ اسی پہ عمل کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو کتنا بھاری پڑے گا سب۔ میرا ناشتہ کرنے کے بعد دوائی کھا کے پھر سو گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دوبارہ داخل ہوا۔ زین اندر آئے، اس کو سوتا پا کے چینج کرنے چلا گیا۔ بہرحال کو دوائی دے کے یہ اسی آدمی کے پاس گیا تھا جس کو کل وقاص اور زین پکڑ کے لائے تھے تھوڑی دیر پہلے۔ زین اور وقاص دونوں ایک ہٹ میں موجود تھے جہاں پہ انہوں نے آدمی کو باندھ رکھا تھا اور اس کو سردی میں رکھا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل جہاں پہ اس آدمی کا مادہ بڑا وجود زمین میں پڑا تھا۔ وقاص نے پہنچے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ سیدھ کے آدمی نے ہراساں ہو کر اس کو دیکھا جو رات کو اس پہ ہاتھ صاف کر کے گیا تھا اور اب پھر شاید ایسے ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارے وقاص کیا کرے، سہا نہیں مارتے یار کسی کو، کیوں مار رہا ہے بیچارے کو۔ زین نے مصنوعی ہمدردی سے اس آدمی کو اٹھا کر بٹھایا تو اس نے مدد طلب نظر سے زین کو دیکھا جیسے یہ اس کی مدد کرے گا۔ یار میں دیکھ رہا تھا کہ میرا ہاتھ صحیح سے تھپڑ مار رہا ہے یا نہیں، لیکن لگتا ہے ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ میرا ہاتھ ہے تو ٹرائی کر۔ وقاص نے اپنے ہاتھ کا جائزہ لے کے زین کو ایسے مشورہ دیا جیسے اسے سے افسوس کی بات کوئی ہی نہیں۔ اچھا چل میں دیکھتا ہوں۔ زین نے کہنے کے ساتھ ہی زناٹے دار تھپڑ آدمی کو مارا کہ وہ پھر سے زمین پہ گر پڑا اور منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ یار مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، پھر سے کوشش کرتا ہوں۔ زین نے ایک اور تھپڑ مارا تو اس نے زخمی بدن سے چور ان دونوں کو دیکھا جو ایسے تھپڑ مار کے چیک کر رہے تھے جیسے کوئی مشین کام کرتے وقت خرابی پیدا کر رہی تھی۔ یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ٹانگ چیک کرنی چاہیے، یا پھر مکا کیا کہتے ہو؟ وقاص نے پرسوچ لہجے میں زین کو مخاطب کیا۔ یا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اسی سے ہی پوچھو کہ جس پہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ زین نے کہا تو وقاص آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بھی کیا کہتے ہو، کیا چیز ٹیسٹ کرو تم پہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ ہم تم پہ اپنے ہاتھ پیر نہ چیک کرے تو اور بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، اگر وہ بھی نہیں تو بولنا پسند کرو گے؟ وقاص نے سرد لہجے میں کہتے ہی اس کو ٹیبل پر پڑے مختلف اوزاروں کی طرف اشارہ کیا جو چیر پھاڑنے کے کام آتے تھے۔ اس کے اشارہ کرنے کی دیر تھی، اس نے فوراً اسباب میں سا ہلانا شروع کیا تو زین نے بولنے کی اجازت دی اور وہ رٹائے طوطے کی طرح بولنا شروع ہوا۔ ہمیں یہ سب ملک نے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے ایک تصویر دیکھی لڑکی کی اور کہا تھا کہ اس کو اٹھا کے اس کے ہٹ میں چھوڑے۔ اصل میں ہم نے اس کی چھوٹی بہن کو اٹھانا تھا، لیکن ان کی شکل ملنے کی وجہ سے بڑی کو اٹھا رہے۔ اگر تم لوگوں نے چھوٹی کو پکڑنا تھا تو اس کو مل کے کھاٹ پہ لے کے کیوں جانا تھا بجائے اپنے اڈے کے؟ وقاص نے اس کی بات بیچ میں کاٹی الجھن سے پوچھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ جتنی بھی لڑکیاں یہ لوگ اغوا کرتے ہیں ان کو یہ اڈے پہ چھوڑ آتے ہیں۔ ملک نے اس لڑکی مطلب چھوٹی بہن کو کہیں دیکھا تھا اور تب سے اس کے پیچھے پاگل پھر رہا تھا۔ بات کو خبر لگے بغیر وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر بات کو پتہ چلتا تو ملک اپنی جان سے جاتا۔ آدمی نے پھر سے بولنا شروع کیا جو وہ جانتا تھا، وہ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ اب وہ دونوں اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر زین نے اچانک اس کے منہ پہ ایک مکہ مارا، پھر ایک کے بعد ایک۔ وقاص نے اس کو روکا ورنہ وہ اس کی جان لے لیتا۔ میرال کے ساتھ مطلب جس کو پکڑا تھا اس کے ساتھ کیا کیا جو وہ ڈر گئے تھے؟ زین غصے سے دھاڑا۔
ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو 2 دن تک اس کو بند کرنے کے بعد دیکھا بھی نہیں تھا، اور ملک تو ویسے وہاں سے گیا تھا کہیں، اور کل وہ خود ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ زین نے اب پلاس کی طرح کا آلہ پکڑ لیا تھا جس سے ناخن اکھاڑنے تھے۔ ملک کہاں ہے اس وقت؟ وقاص نے سرسراتا لہجے میں کہا، اس کا باس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہ اس کے سامنے اور اس کو گولو سے چلنے کر دے۔ وہ اپنے آدمی کو حکم دے کر خود غائب ہو گیا کہ لڑکی کے ساتھ جو مرضی کرو اور کہیں پھینکو، ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ وہ 1-2 دن میں پھر سے ملک سے باہر جانے والا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے۔ اس کی بات کہنے کی دیر تھی، زین نے ایک چاقو پکڑ کے اس کے ہاتھ پہ وار کیا کہ وہ بلا اٹھا درد کی شدت سے۔ اس ملک کی تو میں وہ دھجیاں اڑاؤں گا کہ اپنے لیے موت کی دعائیں مانگے گا۔ زین نے اپنے بال مٹھی میں جگڑ کے کہا۔ آدمی کو انہوں نے باندھ دیا اور وہاں سے نکل پڑے، اور اب وہ میرال کے پاس بیٹھا اس کا ٹمپریچر چیک کر رہا تھا۔ رات کو بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھ لیتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غصہ ہی کرتا۔ دروازہ ناک ہوا جس سے میرال کی بھی نیند کھل گئی، اور وہ حیرت سے زین کو دیکھ کے یہ کب آیا، جب کہ اس طرح دیکھنے میں زین نے جھک کے اس کے گال چوم لیے۔ اس سے پہلے میرال کچھ کہتی زین اٹھ کے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازے پہ بچے کھڑے تھے جو زین سے بنا بات کے اندر کی جانب دوڑے اور میرال کے ساتھ جڑ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ ہی باقی سب بھی اندر آئے۔ ابھی آپ کیسی ہیں؟ میں بہت ڈر گئی تھی اور آپ کو بہت مس بھی کیا، نور نے روحانسی ہو کے کہا۔ ابھی 2 دن کہاں تھی، میں آپ کے بغیر اداس ہو گیا تھا۔ زیفہ میرال کے گلے لگتے ہوئے بولا، میں بھی بہت مس کر رہی تھی، لیکن بھائی نے آپ کو ذرا یاد نہیں کیا۔ ایمن معصومی سے کہا تو زین گڑبڑا گیا، جبکہ میرال نے گڑا، ابھی کی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب بتاؤ کیسے، اور تنگ تو نہیں کیا نا سب کو؟ میرال نے پیار سے پوچھا۔ نور تو اس کے ساتھ چپک بیٹھ کے جیسے اس کو پھر نہ کوئی لے جائے۔ ابھی کی جان تو میں کیا ہوں؟ زین نے اس کے جان کہنے پہ حیرت سے اپنا منہ کھولا۔ تو پر جان ہے، شاعری نے سوچ کے اس کو جواب دیا۔ پر جان؟ زین نے الجھن سے دیکھا۔ دیکھ میرے بھائی، جس طرح دادا ہوتا ہے پھر ان سے بڑے کو پر دادا کا تیسرا ایک جان ہے، وہ بابی تیرے سامنے بتا چکی ہے کہ کون ہے۔ ویسے بعد میں تو میں آتا ہوں، یعنی پر جان، اور تو پر جان، لیکن کیا یاد کرے گا کہ کس سچائی سے پالا پڑا، اس لیے میں اپنے آپ کو براؤنی کے لیے ہی رکھ لیتا ہوں۔ تو ہی پر جان ہوا، سمجھ آئی؟ یا تیرے بھی دماغ میں بھوسا بڑا ہے؟ شاعری نے سنجیدگی سے زین کو سمجھا تو وہ اور الجھ گیا، البتہ جب سمجھ آئے تو اس کو مارنے کو دوڑا، اور وہ جا کے اپنی براؤنی کے پیچھے چھپا کے وہ بچا لے، جبکہ شاعری کی اس بات میں سب کے کہکے گونجے۔ بائی قسم سے فقیر سے مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرے بہن پہ نظر رکھی، اس سے نواز نے شاعری کو ہری جھنڈی دکھائی اور چھوڑا کہنے لگی کہ میرال کی گوری پہ چپ ہی، ہاں بیگم، تم تو جیسے میری محبت پہ لبیک کہہ بیٹھی ہو۔ شیری نے یاد کرایا تو نوال تڑہ کے بولی، تو یہ کہ پھر بھی آئی لو یو، آنکھوں میں محبت سموئے دلکشی سے بغیر کسی کا لحاظ کے اپنی محبت کا اعتراف کیا، جبکہ نوال اس طرح سب کے سامنے اظہار پر بلش کر گئی۔ او یہ تو شماتی بھی ہے، شاعری نے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، تو نوال سب کی موجودگی سے ہائپ ہو کے کمرے میں چلی گئی۔ شاعری باز اب تو کیوں میری بہن کو تنگ کرتے ہیں؟ میرال نے مصنوعی روب سے کہا، ارے بھابھی یہ روب اپنے شوہر کے لیے رکھی ہے، ہم پہ روب جمانے والی ابھی ناراض پلاس شرما کے ہیں۔ شاعری نے بھی ڈٹائی سے کہا تو میرال مسکرا دی۔ بٹ شاعری یو سیڈ دیٹ یو لوز می، نور نے فوراً کہا، ارے میری پڑیو، تم دونوں تو جان ہو میری۔ شاعری تم دونوں سے علیحدہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم تو ویسے بھی میری سب سے پہلے والی محبت ہو، اور وہ تمہارے بعد والی۔ شاعری نے نور کو گود میں اٹھا کر اس کے گال پہ پیار کیا تو وہ شرما کی شاعری کی پوزیسو نیچر نور اور ایمن کے لیے دیکھ کے زین مسکرا اٹھا۔ وہ اسی طرح تھا ان دونوں کے لیے جان چھڑکنے والا، ان کے معاملے میں حد سے زیادہ ٹچی اور کیئرنگ۔ مرحا بقا سے منہ موڑے کھڑی تھی کیونکہ وہ اس کو بتائے بغیر باہر چلا گیا، اور جب آئے تو اس کے پوچھنے میں بھی نہ بتایا۔ پھر مرحا نے ہمیشہ والا کہا گیا جملہ کہا، آپ بہت برے ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ رات کو بھی وقاص نے اس کو جھڑک کے سلایا تھا کیونکہ وہ رو رو کے اپنا برا حال کر رہی تھی، جس میں وقاص کو ایک نیا الزام سننے کو ملا۔ وہ ہمیشہ اپنی کرتے ابھی بھی اپنے پاس زبردستی سلانا، جبکہ میں نے میرال کے پاس رکنا تھا۔ اب اس کو کیا کہتا ہے کہ زین اور میرال کے درمیان جا کے سو جائے؟ اس نے اس کو محبت سے سمجھا کہ ابھی زین کو اس کے پاس رہنے دو،
کل تم سوچ لینا جب وہ ٹھیک ہوگی، لیکن پھر بھی وہ ناراضگی ظاہر کر کے سوئی اور ابھی تک ناراضگی چل رہی تھی، جبکہ وقاص کو اس کا ناراض چہرہ ہنسی ضبط کرنے پر مجبور کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب اس کو تفصیل سے منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب وقاص کے دیکھنے پہ میرا نے اس کی طرف دیکھا تو دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ وہ اس کو محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی ناراضگی یاد آئی تو پھر منہ موڑ لیا، جبکہ اس کے اس طرح کرنے سے وقاص تو نثار ہی ہو گیا، مطلب وہ اس پہ حق جتا رہی تھی ناراض ہونے کا۔